پیش کر رہی ہوں اس کا عنوان ہے میٹھی سی روایت شیر خورما۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد کا نام سنتے ہی پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ حیدرآبادی بریانی ہے۔ بے شک اس تاریخی شہر کی پہچان چار مینار کے ساتھ ساتھ اس کے لذیذ کھانوں کی بھی ہے جو یہاں کی تہذیب و ثقافت کی آئینے دار ہوتی ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان المبارک ختم ہو چکا تھا اور لوگ پورے جوش و خروش کے ساتھ عید الفطر منا رہے تھے۔ یوں تو حیدرآباد میں عید و تہوار کے موقع پر ہمہ اقسام کے میٹھے پکتے ہیں، لیکن حیدرآباد کا شیر خورما خاص ذائقہ رکھتا ہے۔ سجاد صاحب جنہوں نے عیدگاہ میں نماز عید الفطر ادا کی تھی، جلد از جلد اپنے گھر پہنچ کر شیر خورما سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ خاتون خانہ جب صبح سویرے اٹھ کر ملنے کے لیے بڑے دیگ میں چٹے کی سیویاں اصلی گھی میں سرخی مائل ہونے تک تل رہی تھی تو اس کی خوشبو ان کے نتنوں میں بس چکی تھی جو انہیں بے چین کیے جا رہی تھی۔ دودھ، سیویوں اور میوہ جات سے بنی شیر خورمے کی یہ منفرد ڈش عید الفطر کی خاص سوغات ہوتی ہے۔ ہر گھر میں عید کی صبح گھر کی خواتین شیر خورما تیار کرتی ہیں۔ عید کے دن کا آغاز شیر خورما کھا کر کرنا نہ صرف ہماری روایت ہے بلکہ ہر چھوٹے بڑے کی اولین پسند بھی ہے۔ در حقیقت عید کی صبح سے ہی سجاد صاحب کی آنکھوں میں شیر خورما یوں گھوم رہا تھا جیسے عید الضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور کے آنکھوں میں قصاب کی چھریاں گھومتی ہیں۔ گھر پہنچنے کی دیر تھی کہ انہوں نے آواز لگائی، بیگم، او بیگم، ارے کہاں ہو بھائی؟ ہم آ گئے۔ وہ تو روز ہی آتے ہو، اتنی زور سے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ حسینہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی اپنے سر کو پلو سے ڈھانپتے ہوئے ہال میں داخل ہوئی اور عید مبارک کہتے ہوئے اپنے شوہر کے قدم بوسی کے لیے جھکنے ہی والی تھی کہ سجاد صاحب نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ عید مبارک بیگم، خدا تمہارے سہاگ کو سدا سلامت رکھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے خود کے لیے دعا دی۔ میں شیر خورما لے آتی ہوں، کہتی ہوئی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ حسینہ بیگم کچن میں چلی گئیں اور جب لوٹی تو ان کے مہندی رچے ہاتھوں میں ایک کشتی تھی جس میں سنہری کور والی بلوری کٹوریوں میں شیر خورما مہک رہا تھا۔ سجاد صاحب نے بڑے شوق سے شیر خورما چکھا اور پہلا تیر چھوڑا۔ اماں جیسا نہیں بنا۔ مرد حضرات کی یہ بہت ہی خاص اور تکلیف دہ عادت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد بیوی چاہے کتنا ہی لذیذ کھانا بنائے، بڑی رغبت سے تیسرے حکم تک کھانے کے بعد ڈکار لے کر ماں کے نام کا تیر چلانا نہیں چھوڑتے۔ ایسا نہیں کہ انہیں بیوی کا بنایا ہوا پکوان پسند نہیں آتا، بات بس اتنی ہے کہ مرد ہونے کے ناطے وہ اس رد عمل سے خود کو روک نہیں پاتے۔ شوہر کی زبان سے اتنا سننا تھا کہ حسینہ بیگم کا بی پی بڑھنے لگا۔ تلخ لہجے میں کہنے لگی، اماں جیسا نہیں بنا۔ جائیں جا کر اماں کی خبر پر فاتحہ پڑھیں اور شیر خورمے کے لیے دعا کرتے ہوئے وہیں بیٹھے رہیں۔ کیا پتا خدا آپ پر ترس کھا کر آسمان سے من و سلوا کی طرح شیر خورما ہی اتار دے۔ اور پھر وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ بیوی نے ڈانٹ لگائی تو سجاد صاحب کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ گھر میں بیٹھ کر مزید ان کی کڑوی کسیلی باتیں سننے سے تو بہتر ہے کہ محلے والوں سے عید کی ملاقات ہی کر لی جائے۔ اپنے پرائے، پڑوسی، نوکر چاکر، فقیر، مسکین، مہمان، انجان، دوست احباب، دوستوں کے دوست اور پڑوسیوں کے پڑوسی، الغرض سب عید کے دن شیر خورما کے دیوانے ہوتے ہیں۔ شیر خورما کی انفرادیت یہی ہے کہ یہ صرف عید کو ہی پکایا جاتا ہے اور بلا لحاظ مذہب، رنگ و نسل ہر ایک کو پلایا بھی جاتا ہے۔ عام دنوں میں وہ ذائقہ اور وہ رنگ کہاں سے آئے گا کہ جس کے لیے مائیں ہفتہ بھر پہلے مختلف میوہ جات کا انتظام کر کے رکھتی ہوں۔ شیر خورما کے بھی مختلف تراکیب، مختلف مواد، نیز مختلف ذائقے ہوتے ہیں۔ ہر گھر کا شیر خورما لذت، رنگ و خوشبو کے اعتبار سے مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ شیر خورما ہماری تہذیب و روایت کے ساتھ ساتھ اس کے بنانے،
اور پینے والوں کے کردار اور فطرتوں کا مظہر بھی ہوتا ہے۔ اس کا تجزیہ سجاد صاحب کو اس وقت ہوا جب وہ پڑوسیوں سے عید ملنے نکل پڑے۔ سجاد صاحب سب سے پہلے تقی صاحب کے گھر پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی تقی صاحب نے پرجوش انداز میں شیرخرمے کی ڈش کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور شیرخرمے کا کٹورا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ارے یار، عید کا دن ہے، گلے تو مل لو، سجاد صاحب نے شکوہ کیا۔ گلے تو ہم کبھی بھی مل سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن شیرخرما صرف رمضان کی عید پر ہی ملتا ہے، اس لیے پہلے اسے پی لو، ختم ہو گیا تو ملے گا نہیں۔ تقی صاحب نے سجاد صاحب کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ سجاد صاحب نے شیرخرمے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، یہ تو بہت میٹھا ہے نا، بالکل میری طرح۔ تقی صاحب نے پوری بتیسی باہر نکال دی تھی۔ یار سجاد، بات دراصل یوں ہے کہ میں مٹھاس کا شیدائی ہوں اور ہمیشہ اسی کی امید بھی کرتا ہوں، اب چاہے وہ لہجے میں ہو، زبان میں ہو، چہرے پر ہو یا پھر کردار میں۔ جب بھی کوئی غصے میں اکڑ کر کڑوے بول منہ سے نکالتا ہے تو میں کہتا ہوں، تقی کو مسکرا کے دیکھ لو غصے سے کیا حاصل، تقی کو مسکرا کے دیکھ لو غصے سے کیا حاصل، اسے کیوں زہر دیتے ہو جو مر جاتا ہے شکر سے۔ یہ شعر صفی کا ہے، تمہارا نہیں، ڈھنگ سے پڑھا کرو، سجاد صاحب نے ٹوکا۔ معلوم ہے یار، لیکن اس وقت یہ شعر تقی کہہ رہا ہے، صفی نہیں، سمجھے تم؟ تقی صاحب کہاں ہار ماننے والے تھے۔ سجاد صاحب وہاں سے نکلے تو سیدھا پہنچے خان صاحب کے گھر، جہاں پہلے سے کچھ مہمان موجود تھے۔ مہمانوں کو اپنے گھر مدعو کرنا اور ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا آج بھی ہمارے معاشرے کی خوبصورت روایتوں میں سے ایک ہے۔ سجاد صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں خان صاحب کے بیٹے شیرخرمے کی ٹرے سنبھالے دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ بڑے بڑے شیرخرمے کے کٹوروں میں ان کے ہاتھوں کی جنبش سے جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا۔ ایک شیرخرمے کی لہر جب کٹورے سے کشتی میں گری تو اس میں موجود مغزیات یوں اچھل کر گرے جیسے سمندر کی لہر کے ساتھ مچھلیاں کنارے پر گرتی ہیں۔ ایک نوجوان کی نظر جیسے ہی ان گرے ہوئے مغزیات پر پڑی، اس کی ابروئیں تن گئیں اور وہ ناگواری سے مغزیات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا ان کے بغیر شیرخرما نہیں بن سکتا؟ لیکن ان کے ہونے پر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ سجاد صاحب نے جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا۔ وہ اس لیے کہ مغزیات نہ ہو تو شیرخرمے کو چبائے بغیر نگلا جا سکتا ہے، جبکہ ان کے ساتھ شیرخرمے کو چبا چبا کر کھانا پڑتا ہے، جو کہ مجھے پسند نہیں۔ سجاد صاحب نے اس کے بیان سے تال لیا کہ بندہ فطرتاً آرام طلب ہے، جو اپنے دانتوں سے چبانے کا کام تک نہیں لینا چاہتا۔ ایسے افراد کے پاس وسائل موجود ہوں تب بھی وہ ان سے کام لینے سے گریز کرتے ہیں اور قدم قدم پر ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ سجاد صاحب وہاں سے نکلے تو اپنی خالہ زاد بہن انجم آرا کے ہاں پہنچے، جہاں مہمانوں کی تواضع کے لیے دسترخوان بچھا تھا۔ دسترخوان ہماری تہذیبی زندگی کا اہم حصہ رہا ہے اور میزبانی اور مہمان نوازی حیدرآباد کا ترہ امتیاز۔ آج بھی امیر اور غریب سبھی مہمان نوازی میں کمال رکھتے ہیں اور حیدرآباد کا پکوان بھی ہنر کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن آج انجم آرا کے دسترخوان کا ماحول کافی گمبھیر لگ رہا تھا۔ دسترخوان پر رکھی شیرخرمے کی ڈش میں جلی ہوئی سوئیاں سطح شیرخرما پر تیرتی ہوئی اپنی بربادی کی داستان سنا رہی تھیں۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پکانے والی محترمہ گھریلو تشدد کا شکار ہیں، ذہن منتشر ہے اور تناؤ سے گزر رہی ہیں، جس کی وجہ سے نہ انہیں پکوان میں دلچسپی رہی، نہ ہی بدمزگی کا احساس، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ شوہر سے بدلہ لینے کے لیے ہی انہوں نے دانستہ طور پر سوئیاں جلا دی ہوگی، یہ سوچ کر کہ جو مجھے روزانہ جلاتا ہے آج اسے جلی ہوئی سوئیاں ہی کھلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر لوں کہ میں ظلم سہ کر خاموش نہیں بیٹھی رہی، بلکہ سوئیاں جلا کر اپنا احتجاج درج کروا رہی ہوں۔ شیخ صاحب محلے کے سب سے بزرگ و اعلیٰ مرتبت ہستی تھے۔ ان کے ہاں شیرخرما پیتے ہوئے ایک صاحب کے چمچ میں کھجور آ گیا۔ ان کی نظر جیسے ہی اس کھجور پر پڑی، انہوں نے اٹکائی لی اور چمچ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سارے مہمان سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تو وہ گویا ہوئے، ان کھجوروں کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں مجھے جھینگر یاد آ جاتا ہے اور کراہیت سی ہونے لگتی ہے، لہٰذا میں وہ شیرخرما نہیں پی سکتا
जिसमें झींगर मेरा मतलब खजूर हो। उनकी बात सुनकर सज्जाद साहब ने चम्मच की मदद से कटोरे से खजूर को निकाल दिया और कहने लगे, लो जनाब, अब आप सिर्फ शीर पर इक्तफा कर ले, क्योंकि मैंने खुरमा को शीर से अलग कर दिया है। वो के लिए मेरे लिए जी, लो जनाब, अब आप सिर्फ शीर पर इक्तफा कर लें, क्योंकि मैंने खुरमा को शीर से अलग कर दिया है। गो कि ये मेरे लिए बड़ा ही दुश्वार गुजार अम्र था। ऐसा करते हुए मेरी आंखें भर आईं। यूं महसूस हो रहा था गोया मैं शीर को खुरमे से नहीं बल्कि शीरी को फरहाद से जुदा किया कर रहा हूँ। ऐसे लोग आमतौर पर बदगुमान होते हैं जो किसी के बारे में कुछ भी राय कायम कर लेते हैं और नुकसान भी खुद ही उठाते हैं। सज्जाद साहब का अगला पड़ाव था कासिम साहब का घर। वहां पहुंचने तक सज्जाद साहब अजीब सी कैफियत में मुब्तला थे। मीठे से तबीयत ऊब सी गई थी और शीरखुरमा को देखना भी गवारा न था। इससे पहले कि उनके सामने एक और नमूने का शीरखुरमा पेश किया जाता, सज्जाद साहब ने बड़ी मतानत से हाथ जोड़कर कासिम साहब से कहा, कासिम भाई, मेरी हालत पर रहम करते हुए आप मुझे या तो सिर्फ पानी पिला दें या फिर पान की गिलोरी खिला दें, लेकिन बराए मेहरबानी शीरखुरमा से मेरी जियाफत न करें। सुबह से शीरखुरमा पी पी कर तबीयत इतनी ऊब गई है कि अब इसे पीना तो दरकिनार, देखा भी न जाएगा। लो भला, ये क्या बात हुई? ईद उल फित्र और सेवैयां नहीं खाओगे? ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारी भाभी ने बड़े चाव से निथारी हुई सेवैयों पर घी, शक्कर, चोबा और मगजियात डालकर सजाया है। हम तो तुम्हें सेवैयां खिला कर ही रहेंगे। हाँ, उनके लहजे में ललकार थी। कासिम भाई के तेवर देखकर सज्जाद साहब परेशान हो गए। खुदा खैर करे, कहाँ फंस गया मैं। लगता है सेवैयां खाए बगैर यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। कुछ न सूझा तो उन्होंने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। मुझे शीर खुरमा से बचाओ, बहुत खाया बहुत पिया, मेरा दिल अब भर गया। और वो खुद वहां से भाग निकले। भागते भागते रास्ते में वो रमेश अन्ना से टकरा गए। देख कर चला करो, कहाँ से आ रहे हो? वो रमेश पर झुल्ला उठे। वो शिवकर्मा की दावत थी। उसने संभलते हुए जवाब दिया, शिवकर्मा की दावत? कौन से मंदिर में? रुको, पहले मूंछों में फंसी सेवैयां तो साफ कर लो। सज्जाद साहब ने उसकी मूंछों में फंसी सेवैयों को अपने रुमाल से साफ करते हुए कहा, ओ, शिवकर्मा लग गया था मूंछों को और मुझे पता ही न चला। वो खिसियानी हंसी के साथ बोला, क्या कहा था तुमने? शिवकर्मा? रमेश अन्ना, सरकार ने पहले ही कुछ शहरों और सड़कों के नाम बदल दिए हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय का नाम दीन दयाल उपाध्याय रख दिया, शिमला श्यामला होते होते रह गया, अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की बात चल रही है। ये नामों को बदलने की सियासत आखिर कितने नाम बदलेगी और किस किस के नाम बदलेगी बताओ। ये मुल्क की फिरकवाराना हम आहंगी और बकाए बाहम के नजरिए के खिलाफ है। और अब शीरखुरमा को शिवकर्मा में बदलकर तुम हमारी तहजीब के परख्ते उड़ाना चाहते हो। सज्जाद के लहजे में गुस्सा और बेबसी नुमाया थी। सज्जाद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे को गलत समझ रहे। मेरी जबान मोटी है, आसानी से नहीं पलटती, इसलिए ठीक से नहीं बोल सका मैं। रमेश अपनी सफाई पेश कर रहा था। रमेश अन्ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें शीरखुरमा सही तरीके से बोलना ही होगा। कब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। शीरखुरमा की अहमियत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी। ये शीरखुरमा मामूली नहीं होता, इसमें हमारी तहजीब की शीरीनी, रिवायत की खुशबू, मोहब्बत की चाशनी, खुलूस का मेवा और भाईचारे का रंग होता है। और जब ये शीरखुरमा जी पर शीरखुरमा की अहमियत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये शीरखुरमा मामूली नहीं होता, इसमें हमारी तहजीब की शीरीनी, रिवायत की खुशबू, मोहब्बत की चाशनी, खुलूस का मेवा और भाईचारे का रंग होता है। और जब ये शीरखुरमा खूबसूरत कटोरों में समाता है तो इसके रंग बिरंगे मेवे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का मंजर पेश करते हैं और तनव्वु में इत्तेहाद का दर्स देते हैं। समझ गया उस्ताद, शीरखुरमा जिंदाबाद। रमेश ने मुस्कुराते हुए सज्जाद को सैल्यूट किया
تو سجاد نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنے اپنے گھر کی راہ لی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج کے شام انشائیہ کی محفل کے آخری انشائیہ نگار آپ نے